At Dear Welfare, we envision a world where every individual, regardless of ability, thrives. We are dedicated to supporting disabled persons, fostering independence and dignity. ڈسیبلٹی کی بڑی کازز کیا ہیں؟ When we compared subcontinent, especially Pakistan and India, and especially the Pakistan with the other countries, with the other developed countries, تو یہاں پر جو ریزنز ہیں کہ ایک جو ہمارے ہاں ڈسیبلٹی کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی کاز کیا ہے؟ ڈس ابیلٹی کی جو مین ریزن ہے اسپیشلی ان پاکستان وہ جینیٹک ہے. جینیٹک ڈیزیزز جو کہ پروموٹ ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں جینیٹک اسکریننگ نہیں ہے، لوگوں میں سینس نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نسل در نسل چلتی ہیں، اور ان جینیٹک ڈیزیز کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بچوں کی پیدائش ہے یا جو ڈسیبلٹی کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب جینیٹک جو ڈیزیزز ہیں ان کی وجہ سے جو ڈسیبلٹی ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جا سکے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کزنز میرج کا رواج ہے، جو کہ علامتی طور پر کوئی بری بات نہیں ہے اور نہ مذہبی طور پر کوئی یہ ممنوع ہے، لیکن اس سے پہلے جینیٹک اسکریننگ نہیں کروائی جاتی، اور جب جو ہے پشت در پشت شادیاں کی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے اس کو ساتھ کیری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈسیبلٹی جو ہے اس کا ریشو پاکستان میں زیادہ ہے. تو اگر اس سینس کو پریویل کیا جائے کہ جس میں کم از کم پہلے چیک اپ کروایا جائے، ایٹ لیسٹ اف ناٹ بیفور میرج دین آفٹر میرج، اور جو جینیٹک جو ڈیزیزز جو ہے وہ کپل کیری کر رہا ہوتا ہے تو ان کو ریموو کروایا جائے، یا اس کے لیے جو ہے وہ میڈیسنز کو یوز کیا جائے، تو اٹ از 100% پاسبل کہ جو آنے والی جنریشن ہوتی ہے جس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اس کو ڈسیبلٹی سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے کسی بھی گھر میں اس کو چھپایا جاتا ہے. ابھی تک ہمارا سینس اس حد تک پریویل نہیں کر رہا کہ ہم ڈسیبلٹی کو ختم کریں، بلکہ ہم اس کو دبا رہے ہیں. ابھی تک یہ سوچ ہے کہ جس گھر میں کوئی ڈسیبل بچہ ہے تو کافی لانگ ٹائم تو اس چیز کو چھپایا جاتا ہے، اور دین جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ ایک بس رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس بچے کو جو ہے وہ بالکل پھر وہ فیملی کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنتا. تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو سینس ہے اس کو پریویل کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہوگا اگر ہم کزنز میرج کو جاری رکھے ہوئی ہے. اور اگر اس قسم کی ڈسیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے کسی فیملی کے اندر تو دین ڈیفینیٹلی جو ہے کزنز میرج جو ہے ان سے اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ڈسیبلٹی کو سٹاپ کیا جا سکے. جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہے ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی. ہمارے ہاں مختلف ایکسیڈنٹس کی وجہ سے جب لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں تو وہ ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پر فزیو تھراپی موجود نہیں ہوتی، وہ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسیبل ہو جاتے ہیں. تو اگر تحصیل لیولز پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ پراپر فزیو تھراپی سینٹرز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں تو یہ جو ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ دوسری بڑی کاز ہے. اور جو فزیو تھراپی سینٹرز ہیں ان کی جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں تو موجود ہے، لیکن اگر بات کی جائے کہ تحصیل لیولز پر تو وہ کسی صورت بھی دستیاب نہیں ہے. تو یہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈسیبلٹی ریشو جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے. تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو معذور افراد ہیں ان کی جو ریشو بڑھ رہی ہے اس کی یہی دو بنیادی وجوہات ہیں، جن میں ایک جینیٹک ہے اور دوسرا ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی ہے. تو ان دونوں کو کور کیا جا سکتا ہے، بٹ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے.
اس کے لیے جو ہے اسپیشلی جو جینیٹک ہے اس کے لیے تو جو ہے یہ جو جینیٹک اسکریننگ ہے اس کو بھی ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ جو لیول ہے اس پہ جو ہے اس کو جو ہے ہونا چاہیے، تاکہ ڈسٹرکٹ کے اندر لوگوں کو یہ سہولت دستیاب ہو، اور ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں ہیلتھ کے وہ کم از کم اس حوالے سے جو ہے وہ سینس جو ہے لوگوں کا اس کو بیدار کریں کہ آپ جو ہے ایک صحت مند معاشرے کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کروائیں، اپنی جینیٹک ڈیزیزز جو ہیں ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے چیک کروائیں اور پھر ان کو کیری نہ کریں، تاکہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے۔ اور پھر جو ایکسیڈنٹل ہے اس میں ہمارے جو آبزرویشن میں آیا ہے 40 آؤٹ آف 100% جو ہوتا ہے، تو اگر کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک بازو جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو وہ لوگ اس کی طرف جو ہے وہ اسپیشلی کوئی خاص کنسنٹریشن نہیں اس کے اوپر دیتے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہاں پر وہ فیسلٹی نہیں ہوتی، اور دوسرا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کام چل رہا ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اس جسم کا جو پارٹ ہوتا ہے اس سے وہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ان کا عضو جو ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے وہی پھر دوبارہ بات کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فزیو تھراپی سینٹرز ہونے چاہیے، اور لوگ اور اس قسم کے جو ایکسیڈنٹس ہیں یا اس قسم کے چھوٹے موٹے جو واقعات ہو رہے ہیں جو میجرز مائنر قسم کے ہیں، تو ان پر بھی جو ہے وہ اسپیشل توجہ دی جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈسیبلٹی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن میں لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، دیٹ از ڈیو ٹو بلڈ پریشر اور مینی تھنگس، لیکن جو دو بڑی وجوہات ہیں وہ یہی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسیبلٹی پہ بات کریں گے۔ می رضوان احمد اور آئی ایم اے بلائنڈ پرسن، تو ہمارا مشن ہے کہ ٹو فل لائف وتھ لائٹ، اینڈ دس از اے دیا ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے لائکس اور کمنٹس دیں، اور جو ہے اپنے ارد گرد جو ڈسیبل افراد ہیں ان کا خصوصی خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔